अजी का गुलाम जिन अभी तक सोई नहीं। आधी रात को मेरे कमरे की लाइट ऑन देखकर दादाजी अंदर चले आए। मैं बेड पर बैठी कुछ लिख रही थी तो उन्होंने अचंभे से पूछा, मुझे नींद नहीं आ रही दादाजी। मैंने मासूमियत से कहा, दूध पिया था? उन्होंने सख्त लहजे में बास बरस की। नहीं, वो तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। मैंने झूठ बोला। हाँ, अच्छे से जानता हूँ जो भूल गई थी। देखो बेटा, अगर आप दूध नहीं पियोगी तो बड़ी कैसे होगी? वो मुझे समझाने लगे। मुझे बड़ा नहीं होना दादाजी। मैं रूहानसी हो गई क्योंकि मुझे याद था कि बड़े होने पर वो मेरे साथ क्या करने का इरादा रखते हैं। अच्छा चलो, अब सोने की कोशिश करो। उन्होंने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी और बाहर चले गए। मेरा नाम सुंदस है। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 12 साल है। मैं सबसे छोटी और घर भर की लाडली हूँ। सभी मुझ पर जान छिड़कते हैं, लेकिन मैं अपने दादा अलीमुद्दीन के साथ ज़्यादा अटैच हूँ। हमा वक्त दादाजी से चिपकी रहती हूँ। वो कहीं भी जाएं, मैं उनके साथ ही होती हूँ। सब बहन भाई बड़े हैं और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। दादाजी और अब्बू के घर आते ही सबको सांप सूंघ जाता है। सबकी ज़ुबानें जैसे तालू से चिमट जाती हैं, लेकिन मेरी पिटर पिटर चलती ज़ुबान को कौन रोक सकता है? भरे पूरे घर में जब खामोशी का राज होता है तो मेरी ही आवाज़ गूंजती है। बहन भाई मुझे घूर घूर कर चुप रहने का इशारा करते हैं और मैं जानबूझकर और ऊंचा बोलती हूँ, क्योंकि उन्हें चिढ़ाना और गुस्सा दिलाना मेरा पसंदीदा मशगला है। अगर वो कभी मुझे डांट दें तो रात को जब तक अब्बू और दादाजी के ज़रिए ये डांट सूद समेत उन्हें लौटा ना दूँ, तब तक मुझे नींद नहीं आती। वो सब उनसे डरते हैं, मगर मुझे डर नहीं लगता। अब्बू भी भला कोई डरने की शय है, और दादाजी, उनकी तो मैं दीवानी हूँ। रात को उनसे पूरे दिन का हाल बांटती हूँ। दादाजी आज स्कूल में ये हुआ, दादाजी आज वो हुआ। वो मेरी बातें सुन सुन कर मुस्कुराते रहते हैं, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती। और भी बहुत से ऐसे काम हैं कि जिन्हें ना करूँ तो नींद नहीं आती। अगर तफसील से बताने बैठूँ तो असल मौजू से फिर जाऊँगी। बात हो रही थी मेरे दादा अलीमुद्दीन की, जिनसे मुझे बेतहाशा प्यार है। अगर मुझे नज़र ना आए तो मैं किसी और को भी देखना गवारा ना करूँ। दादाजी की एक बात मुझे कभी नहीं भूलती, वो ये कि जब भी मैं उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करूँ तो वो कहते हैं, सुंदस, मुझे तंग मत करो वरना मैं तुम्हें ससुराल भेज दूँगा। ससुराल? वो क्या होता है दादाजी? मेरी इस बात पर वो बताते, ये एक खौफनाक जगह है जहाँ लड़कियों को कैद कर दिया जाता है। अगर कोई लड़की वहाँ जाए तो फिर वापस कभी नहीं आती। उनका अंदाज मुझे डराने वाला था। क्या लड़के वहाँ नहीं जाते? नहीं, वो तो सिर्फ लड़कियों के लिए है। तुम जब बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें वहाँ खुद छोड़ कर आऊँगा। मेरी तो आंखें दादाजी की ये बात सुनकर खौफ से फैल जाती। क्यों, आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं, क्योंकि तुम गंदी बच्ची हो जो हर वक्त अपने दादा को तंग करती रहती हो। अपने पास से मुझे भगाने का अच्छा तरीका ढूंढा था उन्होंने। मेरे दादा अलीमुद्दीन साहब एक जाने माने पीर हैं। दूर दराज से हज़ारों लोग उनसे मिलने आते हैं और उनके मुरीद हो जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी मुरीदनी मैं हूँ, जो उनका कहा मानने की बजाय उल्टा सर खाती है। मुझे जब कभी बुखार हो तो दवाई नहीं लेती, बल्कि दादाजी से दम करवा लेती हूँ। कल रात भी सर में दर्द होने के बाइस नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा दादाजी से जाकर दम करवा लूँ। मुझे यकीन था कि वो जाग रहे होंगे, क्योंकि वो तहज्जुद के पाबंद थे। उन्होंने पिछले 40 साल से तहज्जुद कज़ा नहीं की थी, इसलिए मैं इत्मीनान से उनके कमरे में चली गई। वो कुरान पाक की तलावत कर रहे थे। उनके साथ कोई और भी बैठा था जो मेरी अचानक आमद पर गायब हो चुका था। मैं वहीं दरवाजे पे ही जमकर रह गई। दादाजी ने कदरे गुस्से से मेरी तरफ देखा, ताहम मुझे हैरान पाकर उनके तासुरात कुछ नरम हुए। आओ अंदर। मुझे अंदर आने की दावत मौसूल हुई। मैं लरसते हुए अंदर आई। वो कौन था दादाजी? मुझे महसूस हो रहा था कि यहाँ कोई और भी था। कौन? वो अनजान बने। इससे पहले कि मैं कुछ कहती वो फिर से बोल उठे, क्यों आई हो यहाँ?
پیشانی پر آڑی ترچھی لکیریں ابھری. سر میں درد تھا دادا جی، سوچا دم کروا لوں. مجھے تو اب ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے. جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو میرے کمرے میں مت آیا کرو، 1000 بار بتایا ہے نا تمہیں. دادا جی نے دم کرنے کے بعد مجھے وہاں سے چلتا کیا اور ساتھ ہی اپنی کئی بار بتائی ہوئی بات کو دہرانا نہیں بھولے تھے. ہاں، آج تو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات تھی. مجھے دادا جی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا. مجھے پچھتاوا تو ہوا، ساتھ یہ تجسس بھی کہ جانے وہ کون تھا جو مجھے دیکھ کر ایسے غائب ہوا تھا کہ دادا جی اسے دیکھ سکتے تھے مگر میں نہیں. آج جمعرات کا دن ہے. مجھے معلوم ہے کہ دادا جی اپنے کمرے کے مخصوص کونے میں دیا اور اگربتیاں جلا کر رکھیں گے اور ساتھ پھول بھی. عموماً وہ یہ کام عصر کے بعد کرتے ہیں. اذان ہوتے ہی وہ مسجد چل دیے اور میں ان کے کمرے میں. میں نے یہ نیک کام کرتے دیر نہ کی. عجیب سا خوف بھی ہوا کیونکہ دیا جلاتے وقت محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے. دادا جی نماز پڑھ کر آئے تو میری اس حرکت پر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی. انہیں مسکراتا دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ کب سے دل میں کھٹکتے سوالوں کو لبوں پر لے آؤں. آپ یہ دیا کیوں جلاتے ہیں دادا جی؟ میں نے دادا جی سے پوچھا. ویسے ہی تو نہیں جلاتے ہوں گے نا، کوئی تو وجہ ضرور ہوگی اس کی. ہاں ہے ایک وجہ. میں نے کچھ دیر ان کے مزید بولنے کا انتظار کیا مگر بے سود. کیا آپ اس کمرے میں اکیلے رہتے ہیں دادا جی؟ اب وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سوال میں نے ایسے تو نہیں کیا ہوگا، اس لیے وہ چونکے بنا نہ رہ سکے. مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے؟ میرے اس کمال انداز پر وہ مسکرائے. مجھے بتائیں نا دادا جی. دادا جی کی پراسرار مسکراہٹ نے مجھے ضد کرنے پر مجبور کیا. پھر انہوں نے جو بتایا اسے سن کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو سکتے تھے سوائے میرے. آزادی حاصل کرنے کے بعد جب ہم پیارے وطن پاکستان پہنچے تو یہاں کئی دن تک حکومت کی طرف سے الاٹ کی گئی جگہوں میں قیام پذیر رہے. میرے والد تاجر تھے، یہاں بھی انہوں نے تجارت کا پیشہ جاری رکھا. پھر ہم بہن بھائی بڑے ہوئے، شادیاں ہوئیں، والدین وفات پا گئے تو سب نے جائیداد کا بٹوارا کر لیا. ایک ہی گھر میں رہنا مشکل تھا، اس لیے سب نے الگ الگ مکان خرید لیے اور اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے. یہ گھر 1980 میں میرے بھائی فرید الدین نے خریدا تھا، مگر وہ زیادہ دن تک یہاں نہیں رہ سکے کیونکہ یہ گھر آسیبی تھا. میں حیران تھی کہ میں ایک آسیبی گھر میں رہ رہی تھی اور مجھے معلوم بھی نہیں. میرے بھائی سو رہے تھے جب کسی نے ان پر سے کمبل کھینچ لیا. سردی کی شدت سے ان کا بدن لرز رہا تھا. وہ اٹھ کر کمبل اوڑھ لینا چاہتے تھے مگر آنکھیں تھیں کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں. پھر انہیں محسوس ہوا کہ شاید کوئی جانور پنجوں کے بل ان کی ٹانگوں پر چڑھ رہا تھا. انہوں نے بہت ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی مگر جسم اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلا. وہ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے. جسم پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. وہ جو بھی تھا اب پیٹ تک آ چکا تھا. پھر اس کے پنجے ان کے سینے میں کھبنے لگے. میرے بھائی تکلیف سے دوہرے ہو گئے. اب گردن پر کسی شے کا لمس محسوس ہوا اور یکا یک آنکھ کھل گئی. وہ چیختے ہوئے بیڈ سے اترے. وہاں کچھ نہیں تھا. لائٹ آن کی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا. ہر طرف نگاہ دوڑائی لیکن اپنے سوا کسی کو نہ پایا. پھر بھائی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑے ہوئے. آئینے میں اپنا آپ دیکھا تو گردن پر خون نظر آیا جسے انگلیوں سے محسوس کرتے وہ حواس باختہ ہو گئے. یوں وہ ساری رات سو نہیں پائے. جب سے اس گھر میں آئے تھے ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے. ان کی اہلیہ اور بچے بھی کچھ ایسے ہی حالات کا شکار تھے. انہوں نے بہت جلد یہ گھر چھوڑ لینے کا فیصلہ کر لیا اور اگلے ہفتے تک انہیں ایک کرائے کا مکان بھی مل گیا تھا. وہاں شفٹ ہونے میں انہوں نے دیر نہ لگائی. اب وہ اس منحوس آسیبی گھر کو بیچ دینا چاہتے تھے. میں علیم الدین جب ان سے ملنے گیا اور گھر چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے تمام قصہ گوش گزار کیا. میں ان سے گھر کی چابی لے کر چل دیا. تالا کھول کر اندر داخل ہوا تو دل کو بنجر کر دینے والی ویرانی نے میرا استقبال کیا. بھائی کو گھر چھوڑے صرف 1 ہفتہ ہوا تھا مگر یوں لگتا تھا جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو.
میں نے جیب سے اپنا چھوٹا قرآن مجید نکالا اور بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ بے شک جو لوگ انکار کر چکے ہیں برابر ہے انہیں تو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایک دم سے ہوا چلنے لگی تو صحن میں لگے اکلوتے درخت پر بیٹھے پرندے اڑ گئے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایماندار نہیں۔ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں نہیں۔ چنگھاڑتی ہوئی ہوا مجھے اٹھا کر پٹخ دینا چاہتی تھی۔ درخت کسی بھی لمحے جڑ سے اکھڑ سکتا تھا۔ میں نے اپنی تلاوت جاری رکھی۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب تو گھر میں جیسے کوئی طوفان کھڑا ہو گیا تھا، کسی بھی شے کو تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ شاید کوئی اپنے ہونے کا اعلان کر رہا تھا، مگر میرا جوش کسی طور کم نہ ہوا۔ میں اسی طرح تلاوت قرآن پاک کرتا رہا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، بے شک وہی لوگ فسادی ہیں لیکن نہیں سمجھتے۔ اب کہ کوئی بہت زور زور سے رونے لگا اور پھر میرے سامنے کالے دھوئیں کی صورت میں ظاہر ہوا۔ میں نے اسے اپنے علم کے ذریعے قید کر لیا اور بوتل میں ڈال دیا، پھر کمرے کے ایک کونے میں رکھ کر چل دیا۔ بھائی نے یہ گھر بیچا تو میں نے خرید لیا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں رہنے لگا۔ ایک دن مجھے اس پر ترس آیا تو میں نے بوتل کھول کر اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ خبیث ہمیں بھی تنگ کرنے لگا۔ میں نے اسے پھر سزا دی تو ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگا کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، مگر میں نے اسے اس شرط پر معاف کیا کہ وہ تا عمر میرا غلام بن کر رہے گا۔ میں جب بھی اسے بلاؤں گا وہ میرے پاس آ جائے گا۔ اب وہ میرا غلام تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ایک اچھا دوست بھی بن گیا ہے۔ وہ کمرے کے اسی کونے میں رہتا ہے، اور رہی بات اس دیے کی تو وہ میں خود جلاتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ دیا جلانا پسند ہے۔ پھولوں اور اگربتیوں کی خوشبو میرے اس دوست کو بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے یہاں رکھتا ہوں۔ ہر جمعرات اور جمعے کی درمیانی نصف شب میں تہجد کے بعد وہ مجھ سے ملنے آتا ہے۔ بس یا اور بھی کچھ جاننا ہے تمہیں؟ پر آپ کو ڈر نہیں لگتا دادا جی؟ میں نے انہیں ڈرانے کے لیے کہا۔ ارے میں تو دشمنوں سے بھی نہیں ڈرتا، وہ تو پھر میرا دوست ہے۔ کیا ہوا کہ وہ ایک جن ہے؟ اچھا اب ایک وعدہ کرو گی مجھ سے؟ وہ کیا دادا جی؟ تم نے یہاں ہمیشہ دیا جلانا ہے، میری اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تم کرو گی نا؟ ہاں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ اپنا مطلب نکلوانے کا کوئی موقع میں نے پہلے کبھی چھوڑا ہے جو اب چھوڑ دیتی؟ ہاں جی، کیا وعدہ کروانا ہے؟ کہ آپ مجھے کبھی بھی سسرال نہیں بھیجیں گے۔ میں نے جلدی سے کہا، مبادہ وہ بات بدل نہ دیں۔ ارے پاگل لڑکی! دادا جی کا جاندار کہا کمرے میں گونجا تھا اور میں حیرت سے بت بنی، کبھی دادا جی کو تو کبھی کمرے کے اس کونے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے ابھی ابھی ایک اور کہکہا ابھرا تھا، اور وہ کہکہا یقیناً دادا جی کے اس غلام اور دوست جن کا تھا۔